اور ایک بات اور بھی بتا دوں کہ کسی بھی مولوی کو دیں گے یا اپنے کسی رشتہ دار کو دیں گے، 1 روپے کا آپ کو 10 روپے کا ثواب ملے گا، 1 روپے کا 10 کا، یہ نظام ہے، یہ قانون ہے۔ اور اگر مجاہدین کو دیں گے تو 1 روپے کا آپ کو 700 روپے کا ثواب ملے گا۔ مسئلہ اس طرح ہے۔ اب بہت سے مولویوں کو بھی فون آ گیا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسے صاف صاف آپ تو ہمارے چندے پر لات مار رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ لات تو پہلے سے قرآن نے لات مارا آپ کے، پہلے سے تو قرآن جس طرح بیان کرتا ہے، حدیث میں جس طرح ہوگا، میں کب تک اس مسئلے کو چھپا سکتا ہوں؟ کہاں مجاہدین، کہاں مجاہدین اور کہاں مولوی صاحب، کہاں مجاہدین، کہاں یہ تیرا پیر، کہاں مجاہدین؟ چھاؤں میں بیٹھ کر کے کتاب پڑھانا بڑا کمال ہے، ثواب ہے، اس کا انکار نہیں کرتا۔ قرآن پڑھانا ثواب ہے، اس کا انکار نہیں کرتا۔ حدیث پڑھانا ثواب ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن مولا جتنا بھی کرے، آپ کا پیر صاحب مجاہد کے جوتے کے برابر بھی نہیں۔ مجاہد آج بھی اہل علم کی اگر کوئی قدر بھی ہے اس دنیا میں، اہل علم کی قدر بھی اگر دنیا کے اندر موجود ہے، اور ملت کفر پر اگر کوئی روب ہے تو کالی پگڑیوں کا روب ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی اپنی کوششیں ہیں، مولوی منظور کا بھاگ دوڑ اپنی جگہ پر ہے، تبلیغ والوں کا بھاگ دوڑ اپنی جگہ پر ہے، اللہ سب کو جزائے خیر دے، سب کام کر رہے، اہل مدارس اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اسی مجاہدین کے بارے میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مال کو خرچ کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ مجاہدین کا نام ہے، یہ خاص یہ لفظ انہی کے لیے، لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں، نہیں یہ مدرسہ والوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ پیر صاحب کے خانقاہ کے لیے بھی نہیں ہے، یہ تبلیغی جماعت کے لیے بھی نہیں ہے۔ جو جتنے بھی محدثین ہیں وہ ان حدیثوں کو جہاد میں نقل کرتے ہیں، لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح اللہ کے راستے میں، ایک شام۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خط لکھا، یار ادھر جہاد میں تم کیا کرتے ہو، پہاڑوں میں جہاد لڑتے ہو، ادھر آؤ، مسجد نبوی میں ایک نماز کے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مسجد حرام میں بیت اللہ میں ایک نماز کے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ارے بابا پہاڑوں میں کیا کرتے ہو؟ ذرا سن لینا، اس کو جواب سن لینا اس میں۔ اللہ پر حضرت عبداللہ ابن مبارک تھے، قربان جاؤں اس پہ، فرمایا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب، اے مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، بیت اللہ میں بیٹھ کر کے عبادت کرنے والے، مبارک ہو تمہیں تمہاری عبادت، لیکن تم ہماری نماز، ہماری عبادت اور ہماری نماز کو دیکھو، تو چھاؤں میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا مسجد حرام میں، اور ادھر تلواریں پہاڑوں میں چلتی، ہم تلواروں کے سائے کے نیچے نماز پڑھتے۔ فرمایا اللہ کی قسم ہماری نماز کو دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم خدا کے ساتھ مذاق کرتے ہو، نماز کے ساتھ مذاق کرتے ہو، تمہاری نماز نہیں ہے، نماز تو اصل مجاہدین کی نماز ہے۔ جو تلوار، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب، اگر تمہیں معلوم ہو جائے ہماری نماز کی حقیقت اور اس کا مقام تو تم پتہ چلے گا کہ تم مذاق کر رہے ہو۔ من کان یخضب خدہ بدموعہ، من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخذب، جو آدمی نماز میں کھڑے ہو کر کے روئے، تہجد میں اٹھ کر کے روئے، اور اعتکاف میں یہ کہ روئے وہ آپ نے آنسو بہائے، اپنے رخساروں کو تر کر دے اپنے آنسو سے، تمہیں مبارک ہو، اللہ کے اس کی قدر ہے۔ لیکن ہم آنسو بہانے کے قائل نہیں ہیں، ہم تو اس کو پسند کرتے کہ ہمارے سینے سے خون نکل جائے، ہم تو چاہتے کہ ہم خون میں لت پت ہوں۔ خون نجس ہے، شیخ الحدیث کا خون نجس ہے، پیر صاحب کا خون نجس ہے، ولی کا خون نجس ہے، خون کپڑوں پر لگے گا کسی کا بھی ہو، جتنا بھی بڑا غٹ ملا، کافر ملا ہو، جتنا بھی ہو، خون نجس ہے۔ پیر صاحب وہ پیر طریقت، رہبر شریعت، بڑے بڑے، خون نجس ہے، سب کا نجس ہے، کپڑوں پر لگے گا، نماز نہیں ہوگی۔ لیکن شہید خون میں لت پت ہے، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، شہید کا خون پاک ہے۔ واہ واہ، وہ پاک ہے اپنی۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ مسئلہ اسی طرح ہے،
اب مولوی صاحب کہتے کہ آپ نے ہماری شان بیان نہیں کی. تمہارا شان ہے یہ انگلیوں میں، لیکن ان میں فرق ہے. تمہاری شان ہے لیکن یہ چھوٹی والی انگلی، مجاہد اونچا ہے. تو یہ فرق تو اللہ پاک نے رکھا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے دیکھا مولویوں نے یہ نہیں کیا، تبلیغیوں نے یہ نہیں کیا. مبارک ہو، میں بھی کام کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، تبلیغی جماعت پہ قربان جاؤں، ان کا کام ہے. لیکن تم نے روس کو شکست نہیں دی، تم نے امریکہ کو شکست نہیں دی تو طالبان نے شکست دی. یہ انہی کو جائے گا. آپ جتنا کٹوست کریں، یہ کٹوست والا آپ کے پاس نہیں آئے گا، یہ انہی کے پاس آئے گا. دنیا کو کالی پگڑی نے ہرا دیا. پوری دنیا ملت کفر کالی پگڑی کے سامنے ہار گئی. یہ تو طے شدہ ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جیسے گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے، انبتت سبع سنابل، اس کو بو دو اور اس کو بیج ڈال دو. انبتت سبع سنابل، ایک گندم کے دانے سے 7 خوشے نکلتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ہر خوشے کے اندر انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے کے اندر، ہر خوشے میں 7 یہ کہ 100 دانے ہیں، تو 7 خوشوں میں 700. فرمایا 1 روپے میں تمہیں 700 کا ثواب ملے گا. یہ مجاہدین کے بارے میں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے زیادہ دگنا سے گنا 4 گنا کر دے. واللہ واسع، اللہ کے ہم گنجائش ہے. علیم، اللہ جانتا ہے خود. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اخلاص کے ساتھ جہاد بھی کر رہا ہے، کون نیک نیتی کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، کون نیک نیتی کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے.